928 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان افضل الخلق یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن، لوگوں میں افضل ترین شخصیت، پہلے یہ لفظ بولے ان افضل الخلق، پھر یہ بولے وافضل الناس، بعد الرسل الشہداء، کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، اور شہداء میں سے افضل ترین شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی ملا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ کی عظمت چچا ہونے کے لحاظ سے اور چچا ہونے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ محض چچے تو اور بھی کئی تھے کہ جو کلمہ پڑھنے سے محروم رہے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر حضرت امیر حمزہ نے منصب شہادت بھی پایا، اور وہ شہادت کا منصب ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے شہادت مل گئی، باقاعدہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کفر کو للکارا، میدان بدر میں بھی میدان احد میں بھی، اور کفر کو چیلنج کر کے برسر پیکار آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جہاد عملاً جہاد کر رہے تھے تو اس وقت فرما رہے تھے کہ انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یعنی آج 14 صدیوں کے بعد ہم اس بات میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ عملاً یہ کردار ادا کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر تلواریں اپنے پیکر پر برداشت کر کے انہیں روک رہے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو ایسا مرتبہ و مقام عطا کیا کہ ان کے نام کے بینر بورڈ اللہ کے آسمانوں پر لگائے گئے، اور آسمانوں پر جو آپ کا چرچا ہوا وہ لقب اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر۔ یہ بھی پھر حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ہوا، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4933 ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن اصاب بمثلک ابدا۔ یہ لفظ بھی بڑے امتیازی لفظ ہیں کہ اے میرے چچا، آپ کی شہادت سے
جو مجھے رنج پہنچا ہے میری زندگی میں مجھے پھر کبھی نہیں پہنچے گا، یعنی اتنا میرا نقصان کہیں اور مجھے نہیں ہوگا آپ کے بعد۔ لن اصاب بمثل کا ابدا، مجھ پر مصیبت نہیں ڈالی جائے گی آپ کی شہادت کی مثل، یعنی آپ جو مجھے فراق دے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے جانے کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے تو کبھی بھی ایسی اور کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں آئے گی۔ یعنی اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا یہ واقعہ تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ ثم قال لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ولعمتہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے یہ کہا، یعنی چونکہ نہایت ہی غم کا موقع تھا تو سرکار نے ان دونوں سے فرمایا ابشرا، خوش ہو جاؤ۔ تو یہ غم کی گھڑی میں اور وہ سانحہ کے سرکار فرما رہے تھے اب ایسا تو میری زندگی میں ظاہری حیات میں اور کوئی سانحہ نہیں ہوگا، ایسے حالات میں ان دونوں عظیم شخصیات کو سرکار نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا ابشرا، تم دونوں خوش ہو جاؤ۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرانی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما خوش ہو جاؤ، یعنی وہ دنیا سے چلے تو گئے ہیں مگر میرے چچا کی کیا شان ہے کہ فرشتے آسمانوں پر یہ چاکنگ کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر یہ بورڈ اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اہل السماوات میں کیا لکھا گیا ہے، یہ جملہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ مبتدا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ خبر ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذاتوں کے شیر ہیں۔ تو یہ امتیازی شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہاں پھر اس بات کا بھی جو قیامت تک کے لیے عقائد کے لحاظ سے ایک وضاحت کی ضرورت تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے خطبے میں یہ بات بھی واضح فرما دی۔ عمومی طور پر ظاہر ہے کہ جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا شعر ہے تو پھر پیچھے کمی کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ کا شعر ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے شعر ہیں تو سب کچھ اسی میں آ گیا۔ لیکن یہاں کہا گیا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے شعر ہیں۔ تو جو بعد میں فتنہ آنا تھا امت کے اندر، ان الذین یفرقون، وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، تو جنہوں نے یعنی آج یہ پچھلی صدی کے اندر آ کے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ سنی نبی کی پارٹی ہیں، تو یہ واضح کیا گیا کہ نبی کی پارٹی جو ہو وہی اللہ کی پارٹی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مستقبل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، اور اس فرق کی نفی کرنے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ صرف جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہاں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہود و نصارہ بھی اس چیز کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ غلط تھا
اور اللہ والا کہہ کے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال اپنی طرف سے وہ پارٹی تو اللہ کی بنتے تھے، لیکن سرکار کی پارٹی بننا انہیں گوارا نہیں تھا معاذ اللہ، اور نفی کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال